میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک کام کرتے ہیں، if you don't mind، میں آپ جی کو سر، دکھا دیتا ہوں. جی جی یہ دکھائیے آپ کے دکھائیے. سامنے میں روٹیٹ کر رہا ہوں، اپنی چھت پہ کھڑا ہوں اور آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ تہران کی اسکائی لائن ہے. ڈفرینٹ ایریاز پہ مجھے انٹرسیپشنز کی آواز آئی. جو ایریل فائرنگ ایران کرتا ہے اور جو ان کا مسل ڈیفینس سسٹم بھی ہے، اس کی آوازیں بھی آئیں. اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گئی. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اچھا یہ آپ کے سامنے ابھی چمک جو ہوئی آسمان میں، جی جی جی. یہ ایئر ڈیفینس ایران کا کام کر رہا ہے. ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اس وقت. تفصیلات جو ہے وہ ابھی آنا باقی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے، بٹ خبریں یہ آ رہی ہیں، آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ شاید چابہار کے ریجن سے اسپاٹنگ ہوئی ہے. یو کے، یو ایس اور فرانس کے جو جیٹس ہیں ان کا کہا جا رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور جیٹس کی اسپاٹنگ ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے بٹ کنفرم نہیں ہے اور آفیشیل ذرائع سے بھی پتہ نہیں چلا، لیکن رپورٹ ہوا ہے لوکل میڈیا میں. اوکے، یعنی تہران کی فضا میں اس وقت آپ یہ براہ راست میں دکھا رہے ہیں کہ ایران کا جی ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوا ہے، یعنی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کچھ میزائلز تہران کی طرف آتے ہوئے. جی آئی ہیں. آپ کے سامنے بھی دو جو چمک ہوئی تھی آسمان میں، وہ انٹرسیپشنز ہی تھی. اور ابھی بھی آئی ایم شیور جیسے جیسے ہم بات کر رہے ہیں آتی جائیں گی. بٹ بہرحال انٹرسیپشنز میرے ساتھ کافی ٹائم مطلب چلتی رہی. میں کہوں گا میرے لیے 10 سیکنڈ کانسٹنٹ بھی میرے لیے کافی ہیں. تو 10 سیکنڈ کانسٹنٹ میں نے انٹرسیپشنز دیکھی ہوا میں. اور یہ تقریباً شروع ہوئی ہیں 30 منٹ پہلے. یہ انٹرسیپشنز جو ہیں وہ شروع ہو گئی تھیں تقریباً. اور یہ جو اب آپ تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں ناظرین، آپ جان میرے ساتھ رہیے، میں ذرا ناظرین کو ایک دفعہ اپڈیٹ کر دوں کہ آپ تہران سے براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیولی. جان حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں جو کہ تہران میں، اور آپ پلیز اسٹے سیف جان صاحب. اور یہ میں مستقل جو دکھا رہے ہیں تو ہمیں وہ جو اسپاٹنگ جو نظر آ رہی ہے باقاعدہ، جب میں فضا پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ایئر وے نیوز کی اسکرین پر، یہ جان حسین وہیں تہران سے ہی رپورٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ انٹرسیپٹرز ہی ہیں جو کہ یعنی کسی کوئی میزائل اگر اس شہر کی طرف آ رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے، اس کے حملے کو بے اثر کرنے کے لیے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، یہ اس کے مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نئی صورتحال کے بعد اسرائیل نے اٹیک کیا ہے ایک بار پھر تہران پر، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جان حسین ابھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر انکنفرم رپورٹس ہیں. ظاہر ہے وہ تہران میں تو ان تک نسبتاً معلومات کی رسائی ان کو زیادہ ہے ایران کے نیوز سورسز کے حوالے سے. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انکنفرم رپورٹس یہ بھی کہ چابہار کے قریب بھی کچھ یو ایس جیٹس اسپاٹ ہوئے ہیں. یعنی کہ ممکن ہے ابھی اگین انکنفرم رپورٹس ہیں کہ وہاں پر یعنی کہ امریکی فضائیہ کی بھی کوئی موومنٹ ہوئی ہے ایران کی سرحدوں کے قریب. لیٹس سی یہ کیا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ سارے مناظر اس وقت براہ راست ایئر وائی نیوز کی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. جان حسین وہاں سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. پچھلے 1 گھنٹے میں جان آپ نے کچھ یعنی معمول سے زیادہ دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں تہران میں؟ جی، جس 10 سیکنڈ کا میں سپین بتا رہا ہوں وہ بہت تیز آوازیں 10 سیکنڈ کے لیے مجھے آئیں. اور وہ معمول سے میں کہوں گا ہوتی رہتی ہے ویسے تو، لیکن معمول کے حساب سے اتنا کانسٹنٹ جو سپین آف ٹائم میں اتنی زیادہ انٹرسیپشنز آوازیں میں نہیں سنی میں نے انٹرسیپشنز کی. تو آئی وڈ سے معمول سے زیادہ ایکٹیویٹی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی ایک دم سے خاموشی ہو گئی ہے. تو آئی گیس مے بی لیٹس سی کہ کس طرف جاتا ہے معاملہ. بہرحال انٹرسیپشنز ریگولرلی ہو رہی ہیں، بریک لے کے تھوڑا رک کے، لیکن انٹرسیپشنز ہو رہی ہیں. بہرحال نارتھ کے علاقوں میں اور ویسٹ کے علاقوں میں پرائمریلی ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ انٹرسیپشنز ہو رہی ہیں یہاں پہ. اور یہ آپ کو وہاں سے کچھ خبر ملی ہے کہ تم تہران کی بات کر رہے ہیں، تہران کے علاوہ کچھ شہر ایران کے حملوں کی زد میں آئے ہیں اس نئی بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد، جس نے جو تقریباً پچھلے 100-120 منٹ سے جس نے جنم لیا ہے؟ وسیم صاحب دیکھیں، فون میرے پاس کانسٹنٹلی ہے، میں کالز پہ ہوں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہو پا رہا. I'll be very honest. میں کوشش کر رہا ہوں چیک کرنے کی. تو مجھے کنفرم کرنے دیں، اٹس سینسیٹیو کہ میں اپنی طرف سے نہ بولوں. تو لیٹس سی صحیح ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ ریویو کرتا ہوں. That's very responsible reporting from your side. بالکل صحیح ہے. اور تھوڑا سا اس میں تجزیے کا ایلیمنٹ بھی شامل کریں اور معلومات کا بھی جان صاحب، کہ یہ ابھی جو ہوا ہے یعنی اس کو آپ نے بحیثیت صحافی اپنے تجزیے کے طور پہ بھی، اور ظاہر ہے آپ ایران میں تو اس کے علاوہ کوئی موضوع زیر بحث نہیں ہوگا، اور آپ وہاں پر پریس ٹی وی اور سب لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو اس پہ حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، یا وہاں جو ماحول تھا اس سے آپ کو لگ رہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی چیز ہونی ہے؟ بالکل حیرانگی نہیں ہوئی. ایران مجھے پتا تھا، یقین تھا کہ کرے گا اٹیک. دس از مائی پرسنل اوپینین. اور رائٹ ٹو سیلف ڈیفense ایکسرسائز کیا آرٹیکل 51 کے تحت یونائٹڈ نیشن چارٹر کے، اور بالکل صحیح آئی وڈ سے رسپانس جاری کیا ہے. یہاں پہ جو مسلمان برادر ممالک ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے پہلے سے. اور آئی تھنک دیکھیں ایئر اسپیس مختلف گلف ریجنز میں استعمال ہوتی بھی آئی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی. تو آئی تھنک ان کے لیے بھی ایکسپیکٹیشن، ان کو پتا ہے کہ چلو ہماری ایئر اسپیس تھوڑی بہت استعمال ہوئی ہے، تھوڑی بہت بیسز ہیں ہمارے پاس، تو کوئی بات نہیں اگر ایران کر بھی رہا ہے تو دیٹ از مائی ایکسپیکٹیشن. بہرحال یہاں پہ لوگ بہت خوش ہیں، اور میرے جو کالز آ رہی ہیں کہ دیکھو حملہ کر دیا،
अभी रोडों पे तो नहीं गया हूं मैं, लेकिन ये देखें इंटरसेप्शन आपके सामने एक और आई। तो रोडों पे तो नहीं गया मैं, लेकिन बहरहाल जो दोस्तों ने फोन किया और बोला कि देखो हम तुमसे कहते थे होगा और ये हो गया, तो देखें लेट्स सी हाउ द गोया सिचुएशन तेहरान में और ईरान में बतौर मजमुई सेंटिमेंट माफ कीजिएगा, यानी दो तरह के सेंटिमेंट मुमकिन है ना। एक तो यही जो आप बता रहे हैं, और एक ये कि अरे हम कहाँ यानी एक नई सूरत हाल के अंदर हम लैंड कर गए, हम क्या फंस तो नहीं गए कहीं। खैर एक तो ये भी है कि अगर वाकई ऐसा होता, और या जिस तरह नेतन्याहू ने कहा था कि 80% ईरान की आवाम खिलाफ है इस रजीम के बकौल उसके, तो फिर तो उसके लिए बड़ा आइडियल मौका था कि वो तो रोडों पर आया थी इस टाइम लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में, कि यार मारो जान छोड़ो हमारी इनसे। तो इसका मतलब ये जो कुछ हो रहा है ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट है इस वक्त तेहरान की सड़कों पर भी बतौर मजमूई ईरान में भी। जी वसीम साहब, डेफिनेटली यहाँ पे देखें अभी भी आपके सामने रोड नजर आ रहा है आपको, आई होप बिल्कुल देखें यहाँ पे लोग बहुत, आप इमेजिन करें इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन और यही रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। किसी भी मुल्क में चाहे ऑपोजिशन हो चाहे प्रोपोजिशन हो, जब एक अटैक होता है नेशनल सॉवरेंटी पे और इंटेग्रिटी पे, तो अवामी रिस्पॉन्स, भले जैसी भी राय हो गवर्नमेंट के लिए, भले जो भी हो, अवामी रिस्पॉन्स एक्सटर्नल अग्रेशन को अप्रिशिएट नहीं करता, उसको हेट करता है। तो ईरान में भी वैसी ही सूरत हाल है, और मेरा अपना तज्जिया भी और ऑब्जर्वेशन भी है, दोनों चीजें। जॉन प्लीज हमारे साथ रहेगा प्लीज, और आ रही है जी हम देख रहे हैं, और आप प्लीज कैमरा वहीं रखिएगा, लेकिन अपनी हिफाजत मद्देनजर रखते हुए आप जब भी चाहें कहीं मूव करना तो आप प्लीज मूव कर लीजिएगा। मजा आ रहा है, ठंडी हवा भी खा रहे हैं, जब सीरियस हो जाएगा तो चले जाएंगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, आसानी रखे। अपने हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी जॉन हुसैन वहाँ हमें तेहरान से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हम बराह रास्त इंटरसेप्टर्स देख भी रहे हैं, हमें वो नजर आ रहा है बाकायदा, अभी हमने फुल स्क्रीन किया है तो नाज़रीन को और उसमें नजर आ रहा है। अब मालिक साहब, जॉन ये कहते हैं कि ही विल नॉट बी सरप्राइज, इनको जाहिर है वहाँ के सारे सोर्सेज से राब्ते में, तो ये कहते हैं कि अनऑफिशियली तो हमें बाकायदा कंफर्म किया है सोर्सेज ने कि तेहरान ने बाकायदा इत्तला दी थी कतर को, यानी दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दिस कि हमने बिल्कुल इत्तला दी थी, बल्कि जॉन तो कह रहे हैं कि ही विल नॉट बी सरप्राइज अगर जो ऑफिशियल एलामिया बाद में तफसील से है उसमें भी ये कहा गया हो कि जी हमने इस पर मुत्तला किया था। तो ये गोया कह सकते हैं कि ईरान ने कोशिश की है कि एक मेजर्ड रिस्पॉन्स हो, जिसका एक सिंबॉलिक, बल्कि चले मालिक साहब करते बाद मैं यही सवाल ज़रा मोड़ देता हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम मैडम। मैं यही अभी हमें वहाँ से तेहरान से जो रिपोर्टर हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि उनको अनऑफिशियल रिपोर्ट से कंफर्म कर रही हैं ईरानी सोर्सेज की कि हमने कतर को इन्फॉर्म किया था, और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तब CNN, अल सब लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने इन्फॉर्म किया था। तो आप इस अटैक को इसी नज़र से देखती हैं कि ईरान ने अपनी एक स्टेटेड पोजीशन जो थी कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो अमेरिकन एसेट्स को निशाना बनाएंगे, उसको भी पूरी करने की कोशिश की है। एट द सेम टाइम कोशिश की है कि कतर से ताल्लुक भी खराब ना हो, जानी नुकसान भी कोई ना हो, और कतर को इन्फॉर्म भी किया है और इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक भी कर रहे हैं कि हमने पहले से इन्फॉर्म किया था कि हमारा कोई जारहियत का इरादा नहीं है, एक टारगेटेड मेजर्ड रिस्पॉन्स है। हिना साहिबा, देखिए यही होता है जब जिसको हम वॉर थिएटर कहते हैं, या ये कहते हैं कि जब कोई एक मिलिट्री एडवेंचरिज्म शुरू हो जाए, जो कि इजराइल की तरफ से बियॉन्ड मिलिट्री एडवेंचर शुरू हुआ, उसमें जब तक वो इजराइल और ईरान के बीच में था, एक थी एस्केलेशन की लिमिटेशन कोई ना कोई हमें नजर आती थी। जब इसमें यूएस ने भी, जिनकी पहले स्टेटेड पोजीशन थी, जो कि मार्को रूबियो ने अपने पहली स्टेटमेंट में दी कि यूएस इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस अटैक, ये यूनिलैटरल स्ट्राइक्स थी इजराइल की तरफ से और यूएस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, और पहले ये कहा जा रहा था कि शायद यूएस को इन्फॉर्म भी नहीं किया इजराइल ने। तो जब यूएस की अंदर सब पार्टी बन गया और उन्होंने भी स्ट्राइक की, तो ये बार बार एक रेड लाइन, स्टेटेड रेड लाइन ईरान की थी कि जी अगर आप इसका हिस्सा बनेंगे तो हम भी आपकी इंस्टॉलेशन को अटैक करने का हक रखते हैं और हम करेंगे। तो इसको हमें वो क्लासिक एस्केलेशन लैडर करते हैं, क्योंकि हर किसी ने अपनी रेड लाइन एस्टैब्लिश की होती है। इसीलिए हम लोग बार बार क्यों कहते रहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूएन चार्टर के मुताबिक, क्योंकि उसके मतलब है कि आप अपने दायरे कार में रह के ऑपरेट करेंगे। जब इजराइल उस दायरे कार से निकल कर यूनिलैटरल स्ट्राइक्स ऑन प्रेमिटिशन और ऑन फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ ईरान एवर हैविंग डन समथिंग, जब IAEA कह रहे थे हमें इससे कोई खतरा नहीं है कि उनका कोई, जब IAEA अभी भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करना अनलॉफुल है, इलीगल है, डेंजरस है, तो ये आउटसाइड ऑफ द रियल्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ सब कुछ हो रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो ईरान ने जरूर स्टेटमेंट टेलीग्राफिक ओपन
بتایا قطر کو بھی، یقیناً یو ایس کی بیسز ہیں، ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ ہوگا اور اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور انہوں نے ایک اپنا جو اسٹیٹڈ پوزیشن تھی وہ کر دی کہ جی ہم نے کر دیا. بٹ اب اگر آپ دیکھیں، اور اگر آپ واٹ از ویری انٹرسٹنگ ہے جو ایرانین اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے، جس میں انہوں نے کہا ٹو آ برادرلی کنٹری قطر، میننگ ان کے ساتھ وہ بالکل کسی قسم کا ریلیشن شپ خراب کرنا یا ایز اے ڈائریکٹ اٹیک آن قطر سوئل اس کو نہیں پورٹری کرنا چاہتے. لیکن اگین یو کم ٹو دا سیم تھنگ کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق سوورینٹی، جو کہ قطر نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم اب وی ہیو اے رائٹ ٹو ریسپونڈ اینڈ آور سوورینٹی ہیز بین بریچڈ. اب کیا ہمارے پاس ول ایوری بڈی گوز آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ، یا ول ایوری بڈی کنسیڈر دس ٹو بی آپ نے یہ کر دیا ہم نے یہ کر دیا پھر ختم. اب اس میں جو چیز چینج ہو گئی ہے وہ یہ ہو گیا، جو کہ مجھے خطرہ ہے اس چیز کا، کہ جو گلف اسٹیٹ تھی وہ بہت سیلیبریٹڈ اور کافی ایران کو چلیں کنڈیم نہیں کیا انہوں نے یو ایس کا اٹیک، لیکن انہوں نے کہا کافی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. اگر آپ ان کا ہسٹری دیکھیں تو ان کی ہسٹری کے مطابق بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ، کافی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایران کے حق میں دی. جب ان کے سوئل میں ڈائریکٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور تو ان کا وہی پوزیشن لینا یا رائٹ ٹو ریسپونڈ کو ایکسرسائز نہ کرنا، نا ایوری تھنگ از ونس اگین کہ کیا یہ تھیٹر اب بڑھ جائے گا. اور اسی لیے آئی تھنک وہ ڈینجرس ایسکیلیشن تھی، جو 2 دن پہلے جب نیوکلیئر سائٹ پہ اٹیک ہوا تو وہ ڈینجرس ایسکیلیشن تھی، اور اس کے اب آپ کو ون بائی ون نظر آ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہیں پہ یعنی آپ اسی سے بات کریں، اسی کو اب یہ بڑا اگین دس از ویری انٹرسٹنگ. ہم نے قطر کے رسپانس کی بات کر لی، ایران نے جس طرح کا بات کر لی، بٹ ہیئر از اے رسپانس فرام سعودی عرب ریگارڈنگ قطر. اور اب آپ یہ سنیے گا، دس از لیٹسٹ، اب آپ یہ سنیے گا. دا کنگڈم آف سعودی عربیہ کنڈیمز اینڈ ڈیناؤنسز ان دی اسٹرانگیسٹ ٹرمز دی ایگریشن لانچڈ بائی ایران اگینسٹ دی سسٹرلی اسٹیٹ آف قطر which constitutes a flagrant violation of international law and the principles of good neighborliness. It is unacceptable and cannot be justified under any circumstances. یہ قطر سے زیادہ سخت رد عمل سعودی عرب کا ہے قطر کے بارے میں. دیکھیں یہ this is exactly what I was referring to. Because GCC countries میں آپ کو پتہ ہے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خراب نہیں بلکہ ہاسٹائل کی ویسٹرن لیول پر ہاسٹائل تھے. اور پھر جب ایرامکو کی اس کے اوپر اٹیک ہوا اس کے بعد ایک ری تھنک ہوا اور انہوں نے کوشش یہ ریجنلزم کرنے کی اور نارملائز کرنے کی کافی کوشش کی. اور اس وقت so it is interesting for me to note that Saudi Arabia, the Kingdom of Saudi Arabia decided to use condemnation for this attack and not for the one on the nuclear side. Right? So یہ سب کچھ آپ کو بہت کچھ بتاتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے جو مجھے جس چیز کا سخت ڈر ہے کہ کیونکہ یہ ہمارا براڈر ریجن ہے نا، یہ تو اس کو براڈر مڈل ایسٹ آپ کہیں نہ کہیں، بٹ دس از مڈل ایسٹ از براڈر ریجن فار پاکستان. یہ ہماری ریجن کا ایک حصہ ہے، ہمارے خطے میں ہماری ویسٹرن فلینک میں آ کے. تو جب یہاں پہ کنفلیگریشن ہو جاتی ہے اور یہ لوگ بھی پارٹی بن جاتے ہیں اور ایران جو کہ ہمارا نیبر بھی ہے اور obviously ہمارے وہ بھی برادر ملک ہیں، یہ بھی برادر ملک ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے بہت سے تعلقات ہیں. تو پھر ناٹ ہمارے پہ یہ مشکلات ہے ہم کسی سائڈ لیں. we should always stand on the side of international law, but it literally comes to our border. Yes. And which so makes it very complicated for us. It is already very complicated for us. It makes it even more complicated and complex. And but yeah, that's what it is. Final question. You think it will result in this کہ یہ بیان بازی ٹھیک ہے، قطر نے بھی ایک جواب دے دیا مناسب سا، سعودی عرب نے بہت سخت جواب دیا ہے جو کہ اگین بہت کچھ بتاتا ہے. جو 2 ممکنہ منظر نامے آپ کے خیال میں اس میں سے کس کا امکان زیادہ ہے کہ ایک ہے کہ بس یہ والا ایپیسوڈ جو ابھی جس نے ابھی جنم لیا ہے بڑے ایپیسوڈ سے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے اور ایران اسرائیل معاملہ چلتا رہے، ایران امریکہ پہ سے چلتا رہے، یہ والا ایپیسوڈ یہاں ختم ہوگا، یا یہ جو ایپیسوڈ شروع ہوا ہے 2 گھنٹے پہلے یہ بھی ایک پورا ایک نیا ایپیسوڈ بن جائے گا جس میں اب ان ممالک کی زمین سے پھر ایران پہ کچھ فائر ہو، اور پھر یہ کس سینیریو کا امکان آپ کو زیادہ لگتا ہے ہنا صاحبہ؟ دیکھیں آج صبح تک ہوپ تو نہیں کہہ سکتے بیکاز کسی بھی ملک کا اگر ریڈ لائن کراس ہو تو دے ڈونٹ ریسپونڈ. یہ ہم نے اپنی ملک میں بھی دیکھا، ڈرون اسٹرائک کے مطابق میں دیکھا، انڈیا کی میزائل اسٹرائک میں دیکھا.
تو اس کو اب اس وقت صبح تک یہ لگ رہا تھا کہ شاید ایران اس کو لمٹ کر دے اسرائیل کے اوپر زیادہ اگریشن شو کرنے میں, and that would have perhaps been a position from which some off-ramp sometime soon could have been considered. Now, frankly speaking, the ball is in the court of the Gulf countries, right? How they decide to respond to this, and I have no, crystal ball to kisi ke paas bhi nahi hai. How they decide to respond to this will determine the course of action forward. However, I would say the danger for Iran at this point is that aapne apne khitte mein jo ki aapke generally saath دے رہے تھے اور آپ کی طرفداری کر رہے تھے تیسری ورڈ, وہاں پہ اب آپ نے اسٹرانگ کنڈمنیشن اٹریکٹ کر لیا, رائٹ. اینڈ آلسو ہاؤ تھنلی کین یو اسپریڈ یور سیلف اور ہاؤ مچ کین یو اسپریڈ یور سیلف, بیکاز آپ کا تو اس وقت اسرائیل کے ساتھ ان سم ویز نیک ٹو نیک, مزل ٹو مزل, وہاں پہ شاید کم ڈسٹرکشن ہے آپ کی زیادہ ہے. سو اٹس آل میٹر آف, لیکن وہی بات ہے, لیکن ایونچولی I think breach of sovereignty is something that وہ ہر نیشن کو اپنی کیلکولیشن سے کرنی. اور اب تو مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ بات شروع ہوئی تھی ایران اسرائیل سے, تب پہلا سوال آیا کہ امریکہ میڈیٹر ہو سکتا ہے, پھر ہم نے کہا نہیں جی امریکہ کیسے میڈیٹر ہوگا, وہ تو ایران کے ساتھ ہی کھڑا ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہے. اب تو اور ملک بھی, یعنی اب یہ اگر اس مسئلے کو سالو بھی ہونا ہے تو میڈیٹ کون کرے گا؟ دیکھیں یہی اسی کو اسکیلیشن لیڈر کہتے ہیں, اور اسی کو کہتے ہیں کنفلیگریشن, اور اسی کو کہتے ہیں کہ جب from one step to the other, the situation is becoming more complex, more difficult, and the fire, جو کہ پہلے اسرائیل نے کنٹری غازہ میں جب اٹیک کیا, اس کے بعد اس کے بعد سیریا, اور اس کے بعد ہوتیز, یہ ایک اگر آپ اس کی روٹ کاز دیکھیں تو بی بی نیتن جس نے عراق کے اوپر ایک انلیگل اٹیک کرایا آن دا کوسچن آف نیوکلیئر ویپن, آج 20 سال بعد is still successful in being able to do the exact same thing with Iran. اور اس کے اندر بجائے اس کے کہ so basically everybody is taking the worst option. From a totally military point of view, maybe not from a military point of view, but from the point of view کہ کیا آگ ہم بجھا سکتے ہیں, وہ بجھانے کی نہیں, وہ بھڑکانے کی آپشن لی جا رہی ہے. تھینک یو میڈم, بہت شکریہ آپ کا. حنا ربانی کھر صاحب اپنی اوپینین دے رہی تھی اس نئی صورتحال پہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں فرام اسلام آباد اسٹوڈیوز. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زاہد محمود صاحب, پہلے تو میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. آر یو افریڈ کہ یہ ایک بالکل نیا باب ہی نہ کھل جائے اس جنگ میں, یا آئی تھنک یو ووڈ لائک ٹو بلیو کہ ایسا نہ ہو, لیکن آپ کا امکان زیادہ کیا ہے کہ ایک ایز اے سیٹ دو پاسبلٹیز ہے کہ یہ جو باب کھلا ہے یہ اگلے کچھ گھنٹے چلے, اسٹیٹمنٹ یہاں سے بھی آ گیا, سعودی عرب سے بھی آ گیا, وہاں سے بھی آ گیا, ٹھیک ہے, اور یہ چیپٹر کلوز ہو اینڈ بیک ٹو وہ ایران ورسز اسرائیل معاملہ چلتا رہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اب بہت کھل گئی ہے جنگ اور اب یہ اس جہت میں بھی یہ جنگ آگے بڑھے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. سر آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی آئی تھنک اٹس ایک گیٹ, بہت بڑا گیٹ کھلا ہے جی, اور یہ پھیلے گی اس وقت, کیونکہ دس از اے سیریس ایسکلیشن ان اے وے کہ پولیٹیکل اور جو ادر ڈومینز ہیں اس کے بیچ میں اب یہ ایک سیریس ایسکلیشن ہو گیا جی. نقصان دیکھیں, جنگوں کا نقصان کا یا ایفیکٹس کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے جی, اور یہی قطر کل دیکھیں ڈی ایسکلیشن میں ایک رول ادا کر سکتا تھا, یہی عراق, کویت, یہ ریجن. سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹ ابھی آپ نے پڑھی ہے, یہ وہی سعودی عربیہ جنہوں نے ٹریول کیا تھا ابھی, ایران گئے تھے, تو یہ ڈی ایسکلیشن کو اور کانفلکٹ کی مینجمنٹ میں کام آتا, چیزیں کام آتی. اب آپ نے وہ ڈور سارے کلوز کر دیا ہے, ایران نے اپنے نا تھوڑی سی آپشنز کلوز کر رہا ہے, اور اس کا ونر کون ہے؟ نیتن یاہو اینڈ اسرائیل. وہ چاہتا کیا تھا فیز 1 میں؟ چاہتا تھا کہ جی شروع میں وہ چاہتا تھا کہ امریکنز انوالو ہو جائیں, کیونکہ ایگزٹ اسٹریٹجی یا ایگزٹ کارڈ اس کا تھا ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ, امریکنز انوالو ہو گئے. اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ ایران جو ہے وہ امریکن ایسٹس پہ حملہ کرے مڈل ایسٹ کے بیچ جو موجود ہے. تو مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں ابھی جن کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ انڈائریکٹلی انوالو ہو گئی ہیں. انڈائریکٹلی چلیں پروناؤنسلی کہیں گی نہیں, لیکن ایک سائڈ سمجھ لیں کہ وہ ایک طرف سے اسرائیل کے ساتھ ہی ابھی کھڑی ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کا بھی جو غصہ ہے یا ناراضگی ہے, جو امپیکٹ آئے گا وہ ایران کے اوپر آئے گا. تو بگسٹ ونر اس کا نیتن یاہو ہوا ہے جی. اور یہ موسٹ ڈینجرس آپشن جب انہوں نے اڈاپٹ کیا, ان کے پاس اور بھی رسپانس آپشنز تھیں, یہ بھی آپشن ہے. انہوں نے جو پرسوں یہ ڈکلیئر کیا کہ جی ابھی ہم جواب دیں گے اور دنیا دیکھے گی, اور امریکن ایسٹس جہاں پہ بھی موجود ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس وقت ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ انگیج ضرور کریں گے ان دا ریجن, کیونکہ ایک طرف ریولوشنری آئیڈیالوجی کا ایک وہ جو
ہیورسٹک اپروچ کہہ لیں اور دوسری طرف مائٹ کی ایک ہیورسٹک اپروچ کہہ لیں. اب ان کا کلیش آ گیا ہے. 5000 سال کی جو ہسٹری ہے ایران کی, اس کا ساتھ جو اٹیچ پرائیڈ ہے اور جو ڈیفائنس ہے جس کو وہ حسینیت کے ساتھ جوڑتے ہیں, اب اس کی مینیفیسٹیشن انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ اٹ ہیز اے سیریس امپلیکیشنز. اور آئی تھنک یہ کانفلکٹ اب بڑھے گا جی. محمد مالک صاحب, آپ کو یہ جو نئی بالکل پچھلے 100-120 منٹ میں یہ جو نئی صورتحال نے جنم لیا ہے, آپ کو اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک بولڈ اور ڈیسپریٹ موو ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی تھنک یہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے ایران کی. ابھی تک جو جنگ پیورلی ایران ویزر اور ورسز اسرائیل تھا اور بعد میں امریکہ آ گیا. خطہ اس میں پیس میکر کا رول تو کر رہا تھا, لیکن کسی کا انٹرسٹ نہیں تھا. ایران نے آج یہ موو کر کے اس کو ایک ریجنل کانٹیکسٹ میں ڈال دیا. پہلے یہ ایران کی جنگ تھی, اب ایران نے خطرہ بنا دیا کہ دیکھیں یہ چیز ہمارے پہ کنفائن نہیں ہوگی, یہ پھر اگر ہم جلیں گے تو پورا خطہ جلے گا. اور یہ آئی تھنک انہوں نے کیلکولیٹڈ موو کیا ہے. اور یہ جو آپ نے بھی شروع میں بتا رہے تھے, تمام چینلز پہ انہوں نے پہلے خبر چلوائی ہے کہ جی انفارم بتا دیا تھا. جی ہاں. اور دیکھیں اب کیا ہوگا. جو سعودی عربیہ ہیں, قطر ہیں, آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جب ٹرمپ ہو کے آئے تھے یہاں سے تو بلینز آف ڈالرز کی ڈیلز ہوئی تھی. اس کے بدلے کیا ان ملکوں نے کوئی ریلیف لی غازہ میں فلسطینیوں کے لیے؟ کیا کچھ ہوا؟ وہ ایک ون سائیڈڈ ٹرپ تھا. پلین بھی جناب اس کے فلیٹ کے لیے پلین بھی قطر نے اس کو پریزنٹ کر دیا امریکن پریزیڈنٹ کے لیے, وہ بھی پریزنٹ کر رہے تھے. تو وہ کافی اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ. اور یہ کوئی خفیہ بات تو ہے نہیں کہ جو سعودی عربیہ کی ہاسٹیلٹی تھی یا قطر کی تھی, سب کچھ. آئی تھنک یا تو آپ دیکھیے ایران کا بھی اینگل سمجھیں. جب یہ نیوکلیئر سائٹس ہٹ ہو گئیں, اس کے بعد کل 200 سے زیادہ انہوں نے سائٹس ہٹ کی ہیں اسرائیلی ایئر فورس نے. وہ تو تہس نہس کرنے پہ اترے ہوئے. یا تو یہ ہوا کہ نیوکلیئر سائٹس کے بعد ہاتھ ہلکا ہوا ہوتا اور آپ مارجن دیتے کہ چلیں ایرانینز آئیں, ٹیبل پہ آئیں, بات کریں. ایرانینز کو نظر آ رہا ہے کہ اب ٹرمپ بھی اسی رجیم چینج کی بات کرنی شروع ہو گیا جو نیتن یاہو پہلے کرتا تھا. لک ایٹ ہاؤ مینی آپشنز دیٹ ایران ہیوز. کیا ایران بیٹھ کے بس قائد اس کے پاس ہے نہیں, وہ تباہی کرتا رہے اگلے ایک مہینے میں تہس نہس اس کا پھر جائے, یا وہ ریجن میں اتنا انریسٹ پھیلائے کہ سب کا پریشر بنے گا؟ دیکھیے آج قطر جو بھی کہے, کیا قطر آج امریکہ کو نہیں کہے گا لیٹس ریزالو دس ایشو؟ سعودی عربیہ کی جو اتنی سخت اتنی بیس ہے, کیا سعودی عربیہ کے اندر بیسز نہیں ہے امریکن؟ اور سعودیز کو تو یہ فکر ہے کہ ہمارے ادھر نہ مار دیں. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ جو تمام مڈل ایسٹ کے زیادہ ممالک ہیں, ان میں ان کے لوگوں میں اور ان کی گورنمنٹس میں بہت فرق ہے. گورنمنٹ کچھ اور سوچتی ہیں, بہیویئر اور ہے, اور عام آدمی آپ سنتا ہے, چاہے فلسطین پہ سانس دیکھ لیں, دوسرے دیکھ لیں, جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تو ان کے اونرز نے شکلیں بدلی. یہ افورڈ نہیں کرتے کہ یہ اسرائیل اور مسلمان ملک کے معاملے میں نیوٹرلٹی بڑے آرام سے کر کے بیٹھے رہیں. ابھی تک یہ سارے نیوٹرل ہیں, بیان دے دیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اب ایران کا میسج آیا ہے, ٹھیک ہے یار, if we go down we will go down fighting but we will take other people with us also. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد زیادہ پریشر پڑے گا یورپین ممالک پہ بھی اور امریکہ پہ بھی کہ اس کو ٹاکس کی طرف جاؤ. یہ ذرا پلیز میرے ساتھ رہے گا. میں چاہتا ہوں ذرا ایک گورنمنٹ پاکستان کے کوئک پرسپیکٹو اگر ہم لے سکیں. آئی ایم گریٹفل کہ سیاسی مشیر پاکستان کے وزیر اعظم کے جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. شکریہ وقت کا. یہ ایک نئی صورتحال, ایک پیچیدہ صورتحال نہیں بن گئی کہ جس میں یعنی ہم پاکستان کی گورنمنٹ بھی اپنے آپ کو کوئی ایک آکورڈ یا مشکل پوزیشن میں تو نہیں, یہ جو ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے 2 گھنٹوں میں, ہم اپنے آپ کو ایک آکورڈ سچویشن میں تو نہیں دیکھیں گے کہ جہاں آپ کیا پوزیشن لیں, کیا کریں. آپ کا کیا کہنا ہے اس ساری نئی بدلتی ہوئی صورتحال پہ؟ دیکھیں اس میں آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں ان کو پیش نظر یا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہماری خواہش ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بگڑے نہ اور ایسکلیشن جو ہو چکی ہے اس سے یہ ڈی ایسکلیٹ ہو. تو میرا سوچنا یا میرا اندازہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں ایران جو ہے اس نے ایک میسج دیا ہے اور میسج اس نے امریکہ کو دیا ہے کہ بھئی یہ
اتنی بھی کوئی گئی گزری بات نہیں ہے. اگر آپ ہمارے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے, ان کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا ہے, تو انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ ہمیں ریٹیلیٹ کرنے, رسپونڈ کرنے کی جرت, طاقت ہے اور ہم کریں گے. لیکن اس دفعہ انہوں نے جب یہ پری انفارم کر دیا, پہلے سے آگاہ کر دیا, تو اس میں پھر ایران کا یہ رجحان جو ہے یا یہ سوچ جو ہے یہ سامنے آتی ہے کہ وہ اس معاملے کو اس انتہا تک نہیں لے جانا چاہتے کہ جس انتہا تک جانے کے بعد پھر شاید سب کے لیے جو ہے وہ نقصان ہو اور پھر فائدہ شاید کسی کا بھی نہ ہو. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں قطر, سعودی عرب, یہ جو پچھلا وزٹ ہوا ہے ٹرمپ صاحب کا, اور اس کے بعد پھر یہ جو صورتحال بنی ہے, تو شاید ان ملکوں کی قیادت شاید اس پوزیشن میں ہو بھی, لیکن اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل اور عسکری قیادت ہے اس کے دونوں طرف, یعنی ایران کا بھی انہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ وزٹ کیا ہے, اور اس میں ان کا ایک بڑا ہی کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ابھرا ہے, قائم ہوا ہے. اور ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ امریکہ ٹرمپ صاحب سے بھی ہے, اور یہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اب اس کے لیے یہ ایک بڑا اہم موقع ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں ان کی جو ہے وہ رہنمائی کرے کہ وہ اس میں ایک ایسا رول ادا کریں کہ دونوں اطراف جو ہے وہ ڈپلومیٹک سفارتکاری کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے کسی ایسے ایک پوائنٹ پہ لے آیا جائے کہ جہاں پہ آ کے جو ہے یہ سیز فائر ہو جائے, یہ ڈی ایسکلیشن ہو جائے. کیونکہ اب دیکھیں جو اور ایران سے یہ سوال بھی شامل کر لیجیے. ایک تو اگر اس پہ بھی آپ کو کامنٹ کرنا چاہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس میں اسرائیل کی مذمت ہے اور امریکہ کی مذمت نہیں ہے, تحفظات کا تشویش کا اظہار ضرور ہے کہ جی کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا نام نہیں ہے کہ یہ جو ایران کی ایٹمی سائٹس پر فلاں تاریخ کو جو بھی تاریخ تھی اس میں حملے ہوئے ہیں, اس کے بعد جو صورتحال ایسکیلیٹ کر گئی ہے اس پر یہ فورم تشویش کا اظہار کرتا ہے, اور یہ حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی میں. اگر آپ چاہیں اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. اور یہ تو آپ کنفرم کرتے ہیں کہ اب تک ایز وی اسپیک حکومت پاکستان نے اس پہ کوئی کردار نہ ہم سے ادا کرنے کا اب تک نہ کہا گیا ہے. خواہش ہماری ضرور ہے کہ ہم چاہیں کہ کردار ادا کریں اور معاملے کو ٹھنڈا کریں, لیکن نہ کہا گیا کسی فریق کی جانب سے اور نہ ہم نے کیا ہے. نہیں, اس میں دیکھیں اس میں جو ہے وہ کیونکہ اس کے اوپر بات تو نہیں ہوئی, لیکن میرا اندازہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے, دیکھیں جب بھی اتنی اہم ملاقاتیں ہوں اور پھر ایک اتنا اہم ایشو جو ہے وہ اس وقت درپیش ہو, تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہ ہو. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ دونوں اطراف, کیونکہ کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے خیر اس کی تفصیل تو وہاں پہ بیان نہیں کی, لیکن انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ان کی کل بھی جو ہے وہ ایران کے صدر سے بات ہوئی ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی بھی جو ہے وہ ملاقاتیں یہ پچھلے دنوں میں آپ کے علم میں ہے کہ جو ہوئی ہے اور جہاں جہاں بھی ہوئی ہیں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ یہ ایک اتنا اہم مسئلہ ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ ملاقات ہو اور اس میں بات نہ ہو. تو پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دونوں اطراف جو ہے وہ بات کر کے کسی ایسے پوائنٹ پہ بات کو لا سکتی ہے. اب دیکھیں ایران نے جو ابھی یہ بات کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ کوئی جارحیت نہ کی گئی تو یعنی انہوں نے اشارہ یہ دیا ہے کہ جس سے یہ آپ اخذ کر سکتے ہیں, شاید الفاظ ان کے یہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ جو ہے وہ اگریشن نہ کرے تو جو ایران ہے اس نے جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا ہے اور اس کے اوپر وہ سیٹسفائیڈ ہے. جو آج ایپیسوڈ وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس چیپٹر کو مزید لمبا رکھنا نہیں چاہتے. وہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ والے چیپٹر کو لمبا کرنا نہیں چاہتے ہم. اور اگر یہ ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی, اور اس میں جو ہے وہ تمام مسلم ممالک کی
جو حکومتیں ہیں یا جو لیڈرشپ ہے مسلم امہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالعموم اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یہ بالخصوص اس میں اس وقت جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. سعودی عرب کا بہت اہم کردار ہے. اسی طرح سے طیب اردگان صاحب کا جو ترکی کے صدر ہیں وہ بھی اس میں بڑا رول ادا کر سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ اس رول کو ادا کیا جانا چاہیے, اور بائی آل مینز جو ہے یہ جنگ یہ ڈی ایسکلیٹ ہونی چاہیے, بند ہونی چاہیے, کیونکہ اس کا جو ہے وہ کسی طور بھی کسی کو فائدہ نہیں ہے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ایران کی خواہش ہے, ایران نے ایک پیغام دیا ہے, یہ قطر میں امریکن ایئر بیس پہ حملہ کر کے پیغام دیا ہے کہ اگر آپ امریکہ کو پیغام دیا ہے, نہ کہ قطر کو بلکہ امریکہ کو, کہ اگر آپ ہماری سرزمین میں رستہ آئیں گے تو ہم جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن خواہش ایران کی بھی بظاہر یہی لگتی ہے رانا صاحب کے خیال میں کہ اس معاملے کو کم از کم آگے لے کے نہ جایا جائے, اس کو مزید ایسکیلیٹ نہ کیا جائے. اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ہم سے کچھ دیر پہلے اپنے سوشل میڈیا سائٹ پر کہا اس ڈیولپمنٹ سے ان ریلیٹڈ لیکن بطور مجموعی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ بات, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کا یقین دلا رہے ہیں the sites that we hit in Iran were totally destroyed and everyone knows it, only the fake news would say anything different in order to try and demean as much as possible, and even they say they were pretty well destroyed, working especially hard on this falsehood is. پھر انہوں نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے, یعنی کہ وہ اس بات پر ناراض نظر آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کیوں اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جن ایٹمی تنصیبات میں امریکہ نے حملہ کیا تھا وہ مکمل طور پر ڈسٹروائے ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. وہ اس بات پہ نالا نظر آ رہے ہیں اور اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ نیچے ہم نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے ایران کی تمام تر سائٹس کو. ساتھ ساتھ ابھی ایز وی اسپیک بہت کتنے ہی درجنوں سینکڑوں مسافر طیارے ہیں جو زمین پر ہیں یا فضا میں ہیں, اور وہ اپنی منزل اب نہیں معلوم ان کو کہ کہاں ہونی ہے. یہ ہم اگین معلومات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنے ہی پیسنجرز ہیں جو کہ دنیا کے کسی حصے سے جہاز میں بیٹھے ہیں اور جہاز نے ٹیک آف نہیں کیا اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اگلے احکامات کا انتظار کر رہے ہیں. کتنے ہی پیسنجرز ہیں جو فضا میں, ان سے بھی ہم رابطے کی بنیاد پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو فضا میں ہیں جن کو لینڈ کہیں کرنا تھا ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم یہاں لینڈ نہیں کر رہے اور ہم کہیں اور لینڈ کریں گے, اور فردر اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے اس سے زمین پر اور فضا میں بہت سارے مسافر طیارے ہیں جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں. آپ کہہ لیجئے دنیا کے ایک بڑے حصے کا فلائٹ آپریشن متاثر ہو گیا ہے ایز وی اسپیک. بہت سارے ایئر لائنز نے اپنے آنے والے دنوں کے فلائٹ آپریشنس کو منسوخ کر دیا ہے, جس میں پی آئی اے بھی شامل ہے. پی آئی اے کی دبئی کی پروازیں کراچی دبئی لاہور دبئی بہت ہوتی ہیں, پی آئی اے کا یو اے ای کویت یہ سارا آپریشن بند ہو گیا ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال خطے میں ڈیولپ ہو رہی ہے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. اعزاز صاحب, اس نئی بدلتی صورتحال کو آپ مزید طول پکڑتا دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایپیسوڈ ہے جس نے جنم لیا ہے, ایران نے اپنا جواب دے دیا, سمبولک ہے, بتانا چاہتے تھے, میسیجنگ کرنا چاہتے تھے, ہو گیا ہے, اب یہاں سے بھی جواب نہیں آئے گا, یہاں سے بھی نہیں آئے گا اور یہ والا چیپٹر کلوز ہو جائے گا؟ جی, جب پچھلے سال تو یہی منظر تھا. جی ہاں, بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اب ایک قسم کا وہ ہو جائے گا. میرا ذاتی خیال ہے نہیں. میں نے تو جب 13 جون کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ طول پکڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے اب انا کی جنگ آ گئی ہے, زیادہ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے. ایران تو مجبور تھا, اس نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ جی میں میز پر نہیں آتا. اور یہ سارے جو سلسلے کا یعنی جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس وقت وہ دنیا ہے جس میں بدامی صاحب کوئی قاعدہ قانون نہیں رہ گیا, کوئی عالمی قانون نہیں رہ گیا. اس میں ایک لا آف دی جنگل ہے میرے خیال میں, اور اس حوالے سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, فریب بھی کیا جاتا ہے. پرسوں تو یہ کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تک 2 ہفتے تک میں کچھ نہیں کروں گا, تو پھر اچانک کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک لحاظ بھی نہیں رہا کسی قسم کا. اب اتنا بڑا فساد اگر پڑ گیا ہے, اب یہ سارے جو عرب ممالک ہیں یہ ان کے خلاف تو نہیں ہیں, جیسے یہ امریکہ کے اڈوں کے خلاف ہے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے یہ فیس سیونگ نہیں ہوگی کہ ان کے اتنے اڈوں پہ حملے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اب بیچ بچاؤ ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ تو پھر ان کی پسپائی ہوگی نا, وہ تو پھر ان کے لیے بڑی. تو میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اور طول پکڑے گا. یعنی آپ کے خیال میں ان ممالک کے سوئل سے اب ایران پر اٹیک ہوگا؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے وہ اڈے استعمال ہو, اگرچہ عربوں نے منع کر رکھا تھا, اور اسی لیے وہ اطمینان سے بیٹھے تھے کہ بھائی امریکہ جو ہے وہ
باہر سے B2 ہتھیارے لائے گا تو کرے گا, ہمارے نہیں اڈے استعمال ہوں گے, لیکن وہ تو اب بیریئر ٹوٹ گیا نا, تو اب وہ کہیں اب تو وہ روکنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے امریکہ, وہ اڈے استعمال کرے گا. تو اس وجہ سے بہت بہت خطرناک ہو گیا. اب ایران نے کیوں کیا, مجھے تو یہ اب لگ رہا ہے, اب جو پہلے بھی شک تھا مجھے کہ ان کے پاس استطاعت ہے, جو تبھی تو اتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا کہ سر میرا اپنا ذاتی خیال تھا شاید وہ یہ نہ کریں, صرف اسرائیل کو پاؤنس کر کر کے ان کے لوگوں میں اتنا خوف و خراش ڈالیں کہ وہ نیتن یاہو کو مجبور کر دیں کہ آپ روکیں معاملات کو. لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس شاید اتنا ذخیرہ ہے کہ انہوں نے ان اڈوں پہ بھی حملہ کیا ہے تاکہ یہ عرب ممالک بھی اب مجبور ہو کے امریکہ پہ دباؤ ڈالیں کہ آپ رکوائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سارے اس میں لپیٹ میں آ جائیں. تو مجھے تو کچھ اس طرح لگتا ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو فار ٹائم سر. میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, آپ اگری کرتے ہیں مالک صاحب کی بات سے, اور جس کو کسی حد تک اعجاز توئی صاحب بھی انڈورس کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایران کے شوز میں جا کے سوچیں تو بظاہر لگتا ہے کہ شاید ایک تو یہ کہ اگین ان کے پاس اتنا ذخیرہ, اتنی کیپیسٹی ہے کہ انہوں نے خود ایک نیا باب بھی کھولا ہے میزائل داغنے کا, اور دوسرا یہ کہ اس کی ایک جہت ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ جب معاملہ پھیلے گا تو پھر اب یہ ممالک بھی, سر مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ قطر نے پوزیشن جو بھی لی ہو وہ امریکہ کو کیا نہیں کہیں گے ان واٹ ایور ورڈز کہ بھائی یہ تو اس معاملے کو خدا رہا ہے اس کو, یا گلف کنٹری سارے کہ بھائی اس کو اس چیپٹر کو کلوز کریں. آپ کو لگتا ہے اس کی پاسبلٹی ہے زیادہ؟ دیکھیں بدامی صاحب, اس میں دو چیزیں ہیں جی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کریٹ کر دی ہیں باقی عرب کنٹریز کی بھی, لیکن جو جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ادھر امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں ٹرمپ اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, دے آر لٹل ڈفرنٹ جی, دے آر لٹل ڈفرنٹ. وہ تھوڑے سے ان کی اپروچ ذرا دیکھیں نا. ہیسٹیک کی جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی اگر آپ سٹیٹمنٹ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ونس دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ اسپیکس ایوری بڈی مسٹ لسن. یہ وہ ہے ان کی اپروچ. اچھا, پھر ٹرمپ نے پہلے ہی اناؤنس کر رکھا ہے کہ ایران شوڈ ڈیئر ناٹ اٹیکنگ آور ایسٹس ان دا ریجن. دس از دیئر ڈکلیئرڈ پالیسی. تو یہ دیکھیں ان کی سٹیکس تو ضرور کریٹ کر دیا, جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن تو پھر نقصان اس کے اندازوں سے بہت زیادہ ہوگا. جو سب سے مشکل ہدف تھا وہ ہم نے عبور کر لیا ہے, باقی جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ اس سے آسان ہی ہوگا. تو بالکل وسیم بدامی صاحب, دیٹس واٹ سٹیکس ضرور کریٹ ہوئی ہیں, لیکن یہ جنگ روکنا نہ روکنا ان ممالک کے بس میں نہیں ہوگا. the one who is calling the shots امریکہ, he is President Trump. اور ایسکلیشن, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسکلیشن میں اضافہ ہوگا, وہ ابھی ان کو رسپونڈ کرے گا. یہ پھر ان کو دیکھیں نا, نیگوسیشن سے پہلے بھی ایک سرٹن ملٹری سچویشن یا ملٹری پوزیشن چاہیے ٹو ہیو سم بیٹر ٹیبل, ادروائز تو یو ول بی آف دا ٹیبل اور یو ول بی ان دا مینیو. تو یہی چیز ہے کہ ایران بھی ایک ایسکلیشن لیڈر پہ ایک سرٹن حد تک رہنا چاہے گا جہاں پہ ون ون سچویشن ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیر از اے اسپوائلر آلسو, وہ کیا, دیٹ از مسٹر نیتن یاہو. وہ نیتن یاہو دیکھیں نا, سپوائلر ہے وہ. کبھی وہ کیوں چاہے گا کہ اس ریجن میں اس کی بھی کوئی سٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ وہ ان کو بھی ویک کرنا چاہے گا. وہ دیکھیں نا, وہ پھر اب ہم جو گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں اس وقت, وہ پرسو کر رہے ہیں ایک ڈائریکشن میں جا کے اپنے اینیمی کو. وہ کبھی حماس کو کرتا ہے, کبھی ادھر آتا ہے, ابھی ایران میں چلا جائے گا. لیکن گریٹر اسرائیل کی جو بعد میں اپلیکیشن ہونی ہے وہ کدھر جانی ہے؟ وہ ویلی میں جائے گی, جارڈن ویلی میں, سعودی عربیہ, یہ ریجن جو ہے قطر, یہ سارے وہ ان کو بھی ڈسٹرب دیکھنا چاہے گا. وہ ان کا ساتھ ہونے سے زیادہ ان کا ڈسٹرب ہونا اس کو سوٹ کرتا ہے جی. اس کی ایک آئیڈیالوجیکل جو ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی یہ دیکھیں نا, اپنے اس کو بھی ساتھ ساتھ پرسو کرتا رہے گا. And I will not be surprised اگر وہ اپنے اگلے بیان میں, جس طرح پچھلے بیانات میں ایران کی عوام کو بتا رہا تھا کہ میں تو آپ کا بہت خیر خواہ ہوں, آپ دیکھیں اپنی لیڈرشپ کے خلاف, اب یہ مشرق وسطیٰ والوں کو ایڈریس کر کے کہے کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہہ دیں نا, دیکھیں اب آپ تک آ گیا معاملہ, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہے نا. I will not be surprised. میرے ساتھ یو ایس ایس سے فیض رحمان صاحب بھی ساتھ ہیں تاکہ ذرا وہاں کا ماحول سمجھیں. اس سے پہلے مالک صاحب آپ بتائیے گا کہ اگین یہ آپ نے بھی کہا کہ یعنی قطر ہو یا باقی ممالک ہو, یو اے کا بھی رد عمل آیا, اس نے بھی مذمت کی ہے, وہ بھی امریکہ کو کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی اب اس سچویشن کو اسکیلیٹ مزید نہ کریں, یہ تو ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. لیکن ان کا کہنا, یعنی آپ میرا اگر میں سوال پریسائزلی فریز کروں تو آپ کا یہ زاہد محمود صاحب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک مختلف قسم کی, ہم اچھی قسم کی نہیں کہہ رہے, مختلف قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے, یہ ریئیکٹ بھی مختلف قسم کو کرے گی, اور یہ دے ول ناٹ مائنڈ کہ اگر اسکیلیٹ ہوتا ہے معاملہ, ٹھیک ہے جائے کسی بھی حد تک جاتا ہے. تو دیکھیں, اور ایسکیلیٹ کیا ہوگا, آپ ایران کے ویو پوائنٹ سے دیکھیں, جو بنکر بسٹرز تھے وہ امریکہ کو ڈائریکٹلی مارنے پڑے, وہ مار کے چلے گئے.
اب 50 سے 60 جہاز روزانہ F-35 اسٹیلتھ اور یہ سارے جو امریکن کے پاس بھی F-35 انہوں نے بھیجنے ہیں، وہ پہلے ہی 50-60 اسرائیلی جہاز ہیں جو ہر وقت 24 گھنٹے ہیں، انہوں نے 30 ریفیولنگ پلینز منگوا کے دیے ہوئے. سو بیسکلی 24/7 ان کے 50-60 جہاز ہر وقت ایران کے اوپر اڑ رہے ہیں اور تباہی پھیر رہے ہیں. اس میں کیا امریکہ کیا 10 اور بھیج دے گا F-35 تو کیا ہوگا؟ ایشو یہ ہے ایران نے، آپ نے شروع میں ایک بات کی وسیم، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی کتنی فلائٹس ڈائیورٹ ہو گئی، کتنا سب کچھ ہو گیا. اس کی ڈسرپشن کی ایک اکنامک کاسٹ بھی ہے. اب ایران یہ کر رہا ہے وہ ہر معاملے میں اکنامک کاسٹ سب کی بڑھا رہا ہے. اب ہرمز کے اندر آج اسٹیٹ آف ہرمز ابھی بین نہیں ہوا، 3 جہازوں نے اپنا رخ بدلا وہاں سے، 3 شپنگ کمپنیز نے. دیٹ ہیز اے فائنینشیل کاسٹ. اب 3% ریکارڈ آئل کی پرائس بڑھ گئی تھی آپ پچھلے 24 گھنٹوں میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ ابھی تک صرف بیان بازی تھا. Who was coming to Iran's rescue؟ کوئی نہیں آ رہا تھا. کسی نے اچھا نہیں بننا، کسی نے برا نہیں بننا، ہر کسی کا اپنا پرسنل سٹیک ہے. اب تک آگ دور سے سارے ہاتھ سیک رہے تھے اور یہ ایران اسرائیل تھا. اب اس ریجن میں لے کے جائے گا ایران تو شاید اس کی سنی جائے. امریکہ اس میں کیا انٹروین کرے گا؟ اب تو آگے بوٹس آن گراؤنڈ ہے نا. یہ ایران کو پتا ہے کہ امریکہ نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں لانے، اسرائیل کے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں آ سکتے. ان عرب ممالک میں سے کوئی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ڈالے گا. قطر انویڈ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. تو آسمان سے تو جو آگ برس رہی ہے، جو تباہی برس رہی ہے، وہ تو پہلے ہی امپاسبل حد تک برس رہی ہے. اس سے آگے کیا اور برسے گی؟ یا 60 کی جگہ 70 جہاز. لیکن جس طرح بھائی غزہ میں آج سے کچھ عرصے پہلے 60,000 بندہ شہید ہو چکا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز فرام دس موو. ایران کین اونلی گین. ایران کو کچھ مل سکتا ہے، جانا اس کا اور کچھ نہیں ہے. یعنی ان کے سپریم لیڈر کو اللہ نہ کرے ان کا ہٹ ہو جانا، ڈیتھ ٹول کا جو 5,000 ہے اس کا 50,000 ہو جانا، یہ سارے وہ سینیریوز ہیں جو کہ جس پہ وہ خوش نہیں ہوں گے لیکن حیران بھی نہیں ہوں گے، ذہنی طور پہ تیار ہوں گے. ایم آئی رائٹ؟ انہوں نے عراق وار میں 1 ملین سے زیادہ لوگ کھوئے ہوئے ہیں. اور جیسے ابھی جنرل صاحب نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی تھی شروع میں، انہوں نے کہا یار یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نقصان کتنا ہو رہا ہے، بات امپیکٹ کی ہے اور بات الٹیمیٹ آبجیکٹو کی ہے. ایران اس وقت کنونسڈ ہے کہ اسرائیل نے نہیں باز آنا، امریکہ ان کو نہیں روک رہا، وہ رجیم چینج تک جائیں گے، تباہی پھیلاتے جائیں گے. اب ان کے پاس آپشن کیا ہے کہ آپ پھر اس وار تھیٹر کو پھیلائیں. وار تھیٹر پھیلے گا تو شاید کوئی بات کرے. ابھی تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. وہ بار بار کہہ چکے ہیں ان کے فورن منسٹر بھی اور لیڈر بھی کہ بھائی ہم تب ہی آ سکتے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کہ آپ ہمارے خلاف بند تو روکو اسرائیل کے پہلے پھر ہم بات بند آپ کر نہیں رہے. پہلے 30 حملے ہوتے تھے، کل آپ نے 200 ٹارگیٹس کیے. پھر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جناب 200 ٹارگیٹ اور رکھے ہوئے. وہ کہتے ہیں یار انہوں نے تو مارنا ہی مارنا ہے اور یہ اب ہم تھیٹر پھیلائیں گے تو شاید کوئی بات بن جائے. تو اس لیے وہ تو سم ٹوٹل دیکھ رہے ہیں، ان کو ایسا سم ٹوٹل 0 نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ واشنگٹن چلے ذرا تاکہ تھوڑا وہاں کا سینس لیں. فیض رحمان صاحب وہاں پہ بہت عرصہ سے ہیں، وائس آف امریکہ کی انہوں نے سروس کو ہیڈ کیا، اردو سروس کو بہت ساری چیزوں قریب سے دیکھتے ہیں. سر ایک تو چونکہ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر امریکی رد عمل مذمت تو ہوگی لیکن عملاً کیا ہوگا، تو آپ یہ بھی اپنی رائے دیجیے گا اور ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر یہ جو پچھلا جو امریکی ایکشن ہوا ہے یہ B-2 والا، اس میں یعنی اس میں پولیٹیکل ڈیوائڈ کتنا زیادہ ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا کوانٹیفائی کر سکیں اس کو تاکہ ہمیں ذرا آئیڈیا دیں، ہمیں آئیڈیا ملے کہ اس پہ سیاسی طور پہ. وہ ٹھیک ہے کہ ونس آ کے NBC پہ انٹرویو پہ کہہ رہے ہیں کرسٹن کو کہ بھائی یہ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکی صدر کو کانگریس کی اپروول چاہیے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، کوئی اپروول نہیں چاہیے ہوتا. وہ تو ٹھیک ہے، تو ہم آئینی بحث میں نہیں جاتے، لیکن وہاں پہ وہ ان کا اپنا ہاؤس کتنا زیادہ ان کے ساتھ تھا اس پچھلی موو پر، تاکہ میں تجزیہ کرنے میں آسانی ہو کہ آگے وہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں. خیر یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ کتنا کیئر کرتے ہیں اپنے ہاؤس کے ڈیوائڈ ہونے کی یا نہیں، وہ بھی ایک الگ سوال ہے. ویسے جی فیض صاحب. جی ویسے بہت بہت شکریہ، گڈ ٹو بی ود یو ہیئر. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو آپ نے باتیں کی، ظاہر ہے یہاں کے داخلی مضمرات بہت ہیں، بڑی امپلیکیشنز ہیں اور اس کے بہت ریپرکشنز ہوں گے. آئندہ اگلے سال یہاں پر الیکشنز ہونے والے ہیں اور بہت ان کی جو ہے ایوان نمائندگان میں بہت چھوٹی اکثریت ہے. اگر وہ اکثریت ڈیموکریٹس کے پاس آ جاتی ہے اور تقریباً تمام ڈیموکریٹس سے 99.9% جو پوری پارٹی ہے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، امریکہ کے اس حملے کو، ٹرمپ صاحب کے اس فیصلے کو. لیکن میں ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ابھی پتہ نہیں آپ کے پاس وہ چلی ہے کہ نہیں چلی، ابھی وائٹ ہاؤس کا اس پہ ریئیکشن آ گیا ہے
وائٹ ہاؤس آفیشلز نے CNN سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ایران نے جو حملہ کیا ہے قطر پر، یہ بیسیکلی اس طرح کا حملہ ہے جو جنرل قاسم سلیمانی کے بعد ایران نے کیا تھا ایز اے ریٹیلیشن، سمبولک ریٹیلیشن. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال ہم اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے اور ہم اپنے آپشنز پر، اس وقت صدر ٹرمپ اپنے آپشنز پر غور کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ قطر کا کوئی نقصان نہیں ہوا، یا میں ایگزیکٹ آپ کو پیرافریز کر رہا ہوں، جی ہاں ترجمہ کر کے، تو یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ. جی آپ اس کو دہرائیے گا، بتائیے گا. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ایران نے ایک سمبولک اٹیک کیا. سمبولک کا لفظ تو یوز نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو قاسم سلیمانی کے ریٹیلیشن میں جو انہوں نے اٹیک کیا تھا یہ اسی طرح کا اٹیک ہے. قطر کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال ابھی ہم کوئی حملے یا اس کا رسپانس دینے کی ہم اس وقت بات چیت یہاں پر نہیں ہو رہی ہے. تو پریس ریلیز کی صورت میں وائٹ ہاؤس کا رد عمل آیا ہے اس میں؟ یہ پریس ریلیز نہیں ہے، یہ CNN نے وائٹ ہاؤس آفیشل کے حوالے سے بات اس کی اس وقت ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ کے پروڈیوسر اس کو دیکھ کے، جس کا مطلب ہے ایک یہ معتبر بات ہے. اس کا مطلب صحیح، یہ بالکل ایبسولوٹلی معتبر بات ہے. اب مجھے معصومانہ سوال کر لینے دیجیے فیض صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ والا ایپیسوڈ جو ابھی کھلا ہے اب سے کوئی 2-2.5 گھنٹے پہلے، یہ ایپیسوڈ شاید بیان بازی کے تک اگلے کچھ گھنٹے جاری رہے اور پھر بند ہو جائے. جنگ بند نہ ہو ایران ورسز اسرائیل، وہ چلتا رہے، لیکن یہ والا ایپیسوڈ بند ہو جائے. اس بات کا زیادہ امکان ہے اسپیشلی بیسڈ آن دس اسٹیٹمنٹ. یا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈسیپشن ٹیکنیکس کا استعمال نظر آئی ہے نا کہ وہ ٹرمپ کبھی رائٹ دکھا کے لیفٹ بھی تو مار رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 2 ہفتہ لوں گا سوچنے میں، پھر B2 کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوا ہے. بلکہ میں نے تو جب انہوں نے 2 ہفتے کی بات کی تھی تو میں نے تو کہہ دیا تھا اپنے انٹرویو میں کہ یہ تو محاورتاً استعمال کر رہے ہیں 2 ہفتے، یہ کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں. اور دیکھا آپ نے کہ 2 ہفتے نہیں 2 دن میں بات مختلف ہو گئی. لیکن دیکھیے اس میں وسیم جو اصل بات ہے کہ اگر واقعتاً یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ان کے جو اپنے حواریز ہیں یا ان کے کمپینینز یا ان کی جو ٹیم کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو یہ بہت ہی ایک کریڈیبل بات ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب معاملات جو ہیں وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں گے. دیکھیے اگر اسرائیل اور اس کا تو معاملہ چل رہا ہے، لیکن اگر امریکہ پیچھے ہٹ کر بس ختم ہو جاتا، اور یہ ان کی پوزیشن تھی بائی دی وے، یہ صدر ٹرمپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کے بعد ہم مزید کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہاں اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو پھر ہم اپنے آپشنز پر غور کریں گے اور زیادہ شدید حملے کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ جو حملہ ہوا ہے وہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی امپلیکیشنز جو ریجن کے لیے ہیں وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں. آپ کو معلوم ہے عرب اور عجم کی جو جنگ ہے وہ سینکڑوں سال پرانی ہے، اور آپ نے امریکہ پر غصہ اتارنے کا فیصلہ تو کیا لیکن ہٹ کیا قطر کو، عراق کو، اور سعودی عرب کو ظاہر ہے اس پر بہت زیادہ افسوس کا اور مذمت کا اظہار کرنا پڑا. تو وہاں کے جو معاملات ہیں ریجنل وہ ضرور بگڑیں گے اس کے ایران کے اس عمل سے. لیکن اگر یہ خبر CNN کی درست ہے اور اگر امریکہ اس پر ریٹیلیٹ نہیں کرتا اور ایران، یہ اس میں بہت سارے ifs ہیں، اور اگر ایران اب مزید حملے نہیں کرتا اور بہت زیادہ کوئی شدید وہاں امریکن انٹرسٹ کو نقصان نہیں پہنچتا تو شاید یہ ایک اچھی خبر ہے پوری دنیا کے لیے. This is very interesting. I would like to believe that it is true. بریگیڈیئر صاحب سر آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا. میں یہ جو فیض صاحب نے پڑھا ہے اس دوران ہم نے آبٹین بھی کر لیا ہے. اب اگین یہ بات تھی کہ CNN سے ہی چلا ہے اور وائٹ ہاؤس آفیشل، بلکہ فیصلہ پہلے آپ ایک کوئک کامنٹ اس پہ کر دینا کہ آپ تو چونکہ وہیں پر موجود ہیں اور وہاں کے میڈیا کو. سو اگر یہ CNN سائٹنگ اے وائٹ ہاؤس آفیشل کہہ رہا ہے سو وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو یو ہیو ٹو کاؤنٹ 99% دیٹ اٹ وڈ بی کریکٹ. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل. آپ اس کو کم از کم ایک CNN میرے خیال ہے اتنی بڑی خبر اس طرح سے نہیں دے گا. لیکن ظاہر ہے وائٹ ہاؤس کا انہوں نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس آفیشل نے اس میٹنگ کے دوران جو اس وقت جو سیکیورٹی جو ٹیم ہے صدر ٹرمپ کی وہ جاری ہے تو اس کے حوالے سے صاحب میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں تو فیصلہ نے کہا CNN citing a White House official reported that the Trump administration expected Tehran to respond and the president does not want further military involvement in the region. اب I don't know یعنی یہ بہت اہم، یہ ٹرمپ کا اسٹائل نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو بریگیڈیئر صاحب، لیکن اب یہ ڈسیپشن ہے کیا اس پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا بریگیڈیئر صاحب؟ بدامی مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی وہ ایران اور ان کی جنگ کی وجہ سے آپ مجھے ڈیموٹ نہ میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی کس کا اعتبار کریں بدامی صاحب؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا یا ہمارا ایسٹس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا
تو hell will come, you know. اب یہ ان کی سٹیٹمنٹ ادھر سے, تو یہ بدلتے رنگ ہیں. ٹرمپ کو اس وقت پریڈکٹ کرنا, ٹرمپ کی یہ دیکھیں, میں نے آپ کے پروگرام میں شروع میں ہی کہا تھا کہ دس از ناٹ این آرڈنری لیڈرشپ جو روٹین میں, یا جو ایک وے آف ویجنگ اے وار ہوتا ہے نا, ایک وار کو چلانے کا, اس میں آپ تھوڑی سی پریڈکشنز کر سکتے ہیں. جنگ کے بھی کچھ اصول بھی ہوتے ہیں, اور لیڈرشپ کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ اس کو چلانے کے طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں, پھر وہاں سے آپ کنکلوژنز نکالتے ہیں کہ ویئر آر وی گوئنگ. یہاں پہ ٹرمپ تو 2 ہفتے اٹیک کر دیا, اٹیک نہیں کر رہا, دس از ناٹ آر وار, یونیلیٹرل اٹیک ہے اسرائیل کا, اور پھر کہہ رہے جی وی ہیو ڈن دس. دیکھیں دیر از اے پورا ایک طریقہ کار رہا ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. ایک یہ ابھی پھنسے ہوئے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین, اور ساتھ ساتھ یہ انہوں نے ریڈیوس بھی کرنا ہے چیزوں کو, وار کرنی بھی اور وار نہیں بھی کرنی. دیکھیں ان کا سٹائل دیکھیں امریکنز کا. امریکنز کو ابھی آپ سنیں گے, ان کی کتابیں پڑھیں گے, یہ کہیں گے جی ہم نے بلنڈر کیا ہے عراق میں, ہماری بہت بڑی مسٹیکس ہے, ہم نے غلط کیا. جی معذرت, میجر صاحب معذرت کی بات کر رہا ہوں. کمال تو یہ ہو گیا کہ وہ ونس آ کے نائب صدر یہ بڑے اسٹرائک کے بعد این بی سی پہ آگے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اندازہ ہے کہ 55 سالوں سے مڈل ایسٹ کی عوام امریکہ کے فیصلوں کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں رہنے والی عوام اور امریکہ میں بڑی فرسٹریٹڈ ہیں. لیکن ایک فرق ہے, دیکھیں اب پچھلے تو سارے ڈم پریزیڈنٹس ہیں, اب اچھا والا آ گیا ہے. یعنی یہ تو کتابوں کو چھوڑ دیں, 24 گھنٹے پہلے ہی ہیڈ دی اوڈیسٹی ٹو سیٹ آن ٹیلی ویژن کہ بھائی جان وہ ہمارے والے نا پچھلے والے ذرا پاگل قسم کے تھے, اس لیے آپ کو پرابلم ہوئی, سوری یار. اب اچھا والا آ گیا, اب اوکے ہو گیا کام. یہ تو کمال ہی ہو گیا نا. مطلب دیکھیں نا ابھی کلنٹن, یہ دس از دیئر سٹائل جی. میں تو سینٹ کام میں رہا ہوں, بدامی صاحب میں نے ان کے ساتھ 2 سال کام کیا. ابھی افغانستان کے اوپر دیکھ لیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں دس از دی شیمفل ورڈز. دیکھیں ایک تو ڈپلومیٹک ورڈز بھی نہیں ہیں, شیمفل وڈرال, اور بائیڈن از ریسپانسیبل. آج کلنٹن کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل ہمیں کب سے گھسیٹنا چاہتا تھا اس جنگ میں, اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو, اور کلنٹن جب اپنا ٹائم تھا تو اس وقت انہوں نے تو اس چیز کو روکا نہیں, یا اس وقت پروناؤنسلی اس کو روکا نہیں. تو دس از دیئر سٹائل. یہ ساری دنیا کو کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں, ساری دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں with this leadership anything can happen. یہ ساری آپشنز اوپن رکھتے ہیں. اصل ایشو ہے کہ ڈی ایسکیلیشن اینڈ کیپچولیشن آف پالیسی. اب اس پہ ایران کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ اگر دیکھیں ڈی ایسکیلیشن پہ تو ایران بھی ایگری ہوگا, لیکن اس ڈی ایسکیلیشن کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کیپچولیشن آف پالیسی ہے, آپ نے نیوکلیئر فار پیسفل مین بھی یوز نہیں کرنا, تو ایران کبھی اس پہ کھڑا نہیں ہوگا. اچھا جب اس پہ کھڑا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسکیلیشن ہی بڑھے گی نا, یا کانفلکٹ آگے چلے گا, پھر تو یہ سائیکل چلے گا. دیٹس دا پوائنٹ. اب وہ دیکھیں گے کہ ٹیبل پہ آپ کیا لانا چاہتے ہیں, کون کی. اچھا اب وہ جو سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹ سے ذرا آپ اندازہ لگا لیں, اب دے ول بی ویری اباؤٹ دی, وہ ان کے ایک ایران کے اوپر اپریہنشنز ہوگی. 215 میں جب معاہدہ ہوا 2015 میں, تو سعودی عربیہ, قطر, یو اے ای, بحرین, ان لوگوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا. 218 میں جب یہ نکلے اس میں سے, تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ مطلب they were happy کہ ایران کے ساتھ ٹرمپ نے ختم کر دیا ہے. تو اندر والی جو رائیولری ہے نا, وہ بھی چھوٹے برنر پہ پڑی ہوئی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ بھی برنر سے اٹھ گئی ہے. کوئکلی ذرا چونکہ آج ایران نوٹڈ. فیصل ایک بات اور بتا دیجیے, چونکہ امریکی عوام سے متعلق ہے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ ایک چیلنج ٹرمپ کے لیے اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ وار لمبی کھنچ جاتی ہے جس میں امریکہ بھی انوالو رہتا ہے, چونکہ ظاہر امریکہ تو آ گیا ہے, اب رد عمل میں اگر امریکی عوام بھی اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں تو پھر یہ ایک ایڈڈ پریشر ہوگا بہرحال ٹرمپ پہ, کیونکہ ایک امریکی عوام ویسے ہی ماضی کے فیصلوں یعنی غلط فیصلوں تنگ آ چکی ہے, اور اس پریزیڈنٹ کا تو سی وی ہی یہ تھا کہ میں اینٹی وار ہوں. یہ تو اپنی ہر تقریر میں کہتے یہ تھے کہ بھائی جان پچھلے والے جنگیں شروع کرتے تھے, میں تو ختم کرتا ہوں. بالکل, اس میں خود دیکھیں نا, بارہا انہوں نے نوبیل پیس پرائز کا کی خواہش ظاہر کیا, اور ایسی خواہش کہ بس لگتا ہی ہے کہ بس اس کے عشق میں مبتلا ہیں. تو دیکھیے اس میں بہت درست بات ہے, آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ یہ پولیٹیکل جو پریشر, ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشرز ان کے پر بہت ہیں اس وقت. ان کی خود جو اپنی بیس ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. ریپبلکن پارٹی کی جو لیڈرشپ میں اس وقت تقسیم نظر آ رہی ہے آپ کو. بہت امپورٹنٹ ممبرز آف کانگریس نے باقاعدہ کھل کر ان کی مخالفت کی ہے, اور کہا ہے کہ یہ جو حملے انہوں نے کیے ہیں یہ غیر آئینی ہیں, انکانسٹیٹیوشنل ہیں, اور یہ کانگریس کے اپروول کے بغیر کیے جا رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا خطرہ ہے, خود ان کے جو اپنے پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ایک تو یہ کہ اکانومی کا اس پر ظاہر ہے کہ آلریڈی امریکہ کی اکانومی جو ہے اس وقت ذرا مشکلات میں ہے. امیگریشن کا بہت زبردست مسئلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر آپ دیکھیں, کیلیفورنیا کی سچویشن, نیو یارک کے حالات,
پھر یہ سب کے بعد آپ یہ اگر جنگ چھیڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک عام آدمی پر مزید بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں. مہنگائی کا آلریڈی طوفان یہاں پھیل رہا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اگلے سال جو الیکشنز ہونے والے ہیں 2026 میں ایوان نمائندگان کی بہت تھوڑی سی اکثریت ہے 5-6 ممبرز کی, تو وہ اگر پلٹ جائے, اگر یہ ان کے خود ووٹرز جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں, خود ہمارے جو پاکستانی امریکنز اور مسلم امریکنز نے بہت ووٹ دیے تھے ان کو, جو کہ اب سخت ناراض ہیں. اور اس کا بالکل امکان ہے نا پلٹنے کا, کیونکہ یہ تو کہتے ہی ہے کہ یار ہمارے ٹیکس پیئر منی سے جو ہے وہ ہم باہر کی جنگیں کیوں لڑتے رہے ہمارے پچھلے پریزیڈنٹ. بالکل, اور اس کا وسیم ہوگا یہ کہ پھر ان کو امپیچ دوبارہ کیا جا سکتا ہے. اگر ڈیموکریٹس آ گئے تو اس وقت 2 امپیچمنٹ کی ریزولوشنز تو آلریڈی ہاؤس میں موجود ہیں, اور اگر ڈیموکریٹس کو اکثریت آ گئی معمولی سی بھی, تو یہ تیسری دفعہ وہ پریزیڈنٹ ہوں گے جو تیسری دفعہ امپیچ ہوں گے. اور ایک اور اس سے بڑھ کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سینٹ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت آ گئی اور کچھ ریپبلکنز ان کے ساتھ مل گئے, تو ان کو سینٹ کے ذریعے باقاعدہ ریموو کیا جا سکتا ہے صدارت سے. تو یہ بہت ہی ان کے خطرناک. اچھا لیکن فیصل صاحب ذہن میں سوال آ رہا ہے, یہ ساری باتیں سن کے لگ رہا ہے that we have enough reasons to believe کہ ٹرمپ چاہے گا کہ یہاں سے زیادہ ایسکیلیٹ نہ ہو یہ معاملہ. لیکن اگر ایسا ہی تھا تو پھر انہوں نے وہ B2 والے اقدام کیا کیوں پھر؟ یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کے جواب میں تھوڑی کوئی, یعنی وہ مطلب اٹ ساؤنڈڈ ریڈیکولس کہ وہ ٹویٹ پہ کہہ رہا ہے جی میں نے بم گرا دیا اب امن کا وقت ہو گیا. ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا. دیکھیے وسیم, میں خود آنیسٹلی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ ڈیپ ڈاؤن ہز ہارٹ he doesn't want any wars. وہ نہیں چاہتے کہ وارز ہوں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم بلا وجہ. خود اور انٹرو میں کہا تھا کہ ان کا سی وی یہی ہے کہ وہ ایک اینٹائی وار پرو پیس مین آف پیس. اچھا I'm so sorry فیض, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ ہمیں کسی اور ڈسکشن کے لیے رکھنا پڑے گا. I'm afraid ہمیں بہت سارے ایسے مواقع ملنے والے ہیں آنے والے دنوں میں, نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہوگا. ابھی چونکہ ہمیں ایک چھوٹا سا کوئک بریک لینا ہے اور اس کے بعد ہم نیوز ہیڈ لائن کی طرف جائیں گے اور پھر خبروں کی صورت میں آپ پہ بدلتی صورتحال کے حوالے سے ساری اپڈیٹس دیکھیں گے. ہماری طرف سے اب تک کے لیے اتنا ہی, اور ایک مختصر بریک کے بعد آپ دیکھیں گے نیوز ہیڈ لائنس.